السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 30 جولائی ہے اور جمعہ کا دن ہے سن 2021۔ ایک ہی بات ہے جو اس وقت اہم ہے پوری دنیا میں، وہ افغانستان کا ایشو ہے۔ اس حوالے سے جو بھی جوڑ توڑ ہو رہی ہے اس کا پوری دنیا پر اس کا امپیکٹ ہوگا، اس خطے میں خاص طور پر امپیکٹ ہوگا۔ چائنا اور امریکہ آمنے سامنے، اور میں پچھلے کئی ویلاگز میں یہی بات کر رہا ہوں اور یہی بات میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب جو تازہ ترین اس حوالے سے آئی ہے، پاکستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ڈاکٹر موید یوسف اور امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کی ملاقات ہوئی ہے وہاں پر واشنگٹن میں، وائٹ ہاؤس میں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے آفس میں۔ اس ملاقات میں کیا ہوا، اس پر جو وہاں ان کے جو ٹویٹس آئے اس پر بات کریں گے۔ پھر جنرل فیض حمید کی وہاں پر اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں امریکن انٹیلیجنس کے آفیشلز کے ساتھ، دفاعی جو ان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان ملاقاتوں کا کیا آؤٹ کم ہوا ہے۔ اب ایک اور دورہ جس کا میں ذکر کروں گا وہ اس سے آئسولیشن میں نہیں ہے۔ بحرین شاہ محمود قریشی صاحب 2 روزہ دورے پر ہیں، اور چیزیں جو چل رہی ہیں پولیٹیکل چیزیں سول گورنمنٹس کے درمیان، پاکستان اور بحرین کے درمیان، وہ ہوں گی، لیکن اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت اس کی یہ ہے کہ سی آئی اے کا اب اس خطے کے لیے جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بحرین میں ہے، اور اکثر آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ بھی بحرین کے دورے پر جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے تصاویر تو یہ دیکھتے ہیں کہ سیولین جو ایوارڈز ہیں وہ ایک دوسرے کو دیے جا رہے ہیں، اور ان کے جو وہاں پر حکام ہیں سول، ان سے ملاقاتوں کی خبریں تو آتی ہیں، لیکن جو وہاں پر سی آئی اے کے لوگ ہیں ان سے جو ملاقاتیں ہیں وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سین ہوتی ہیں۔ سیکورٹی ایڈوائزرز، سیکورٹی سچویشن اس میں اہم ہوتی ہے، تو اس لیے ان کی خبریں ہمیں نہیں ملتی۔ اب موید یوسف اور فیض حمید امریکہ میں ان کا موجود ہونا، بحرین میں شاہ محمود قریشی کا ہونا، یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت روبسٹ قسم کی سفارتکاری ہو رہی ہے۔ ایک اور ایونٹ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں گا جو رات ہوا جی ایچ کیو میں، اور وہ تھا کہ جو چائنا کی پیپلز لبریشن آرمی ہے، اس کی جو برتھ ڈے ہے، 94th فاؤنڈیشن ڈے، اس کے حوالے سے ایک تقریب تھی جس میں چائنا کے سفیر بھی شریک تھے، ان کے ڈیفنس اٹیچی بھی شریک تھے، پاکستان فوج کے سربراہ بھی تھے، اور دیگر جو اعلیٰ ہمارے عسکری حکام ہیں وہ موجود تھے۔ تو وہاں پر بھی گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد جو پبلک سٹیٹمنٹس آئیں جو جی ایچ کیو نے جس کو ریلیز کیا، چائنیز ایمبیسی نے جس کو ریلیز کیا، ان سے آپ کو لگتا ہے، وہ جب آپ دیکھیں ان سٹیٹمنٹس کو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہمارے ڈاکٹر موید یوسف اور امریکی جو جیک سولیون ہیں، ان کے درمیان میٹنگز کے بعد جو ٹویٹ سامنے آیا، ابھی تک کمیونیکے نہیں آیا لیکن ٹویٹ سامنے آیا، دونوں ٹویٹس میں جو فرق ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بیسیکلی ہو کیا رہا ہے اور کس طریقے سے چیزیں جو ہیں وہ پریشرائز ہو رہی ہیں۔ پاکستان پر اس وقت امریکہ یہ پریشر ڈال رہا ہے کہ آپ جو طالبان ہیں وہ اگر چائنا کی طرف جا رہے ہیں تو اس کی وجہ آپ اس کو روک سکتے ہیں، آپ اپنا انفلوئنس استعمال کریں، اور جو طالبان چائنا کے ساتھ جو ان کی انگیجمنٹ ہے اس کو روکیں، اور طالبان کے ساتھ نیگوسیشن کروائیں۔ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ سے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے امریکہ کہ بھارت کا رول اس میں ہونا چاہیے، پاکستان نے تو اس سے ٹوٹلی ریفیوز کر دیا۔ لیکن میں آپ کو بھی دونوں ٹویٹ دکھاتا ہوں، ان ٹویٹس میں آپ دیکھیے گا کہ کتنا فرق نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے میں جو ہمارے پاکستانی ڈاکٹر موید یوسف ہیں ان کا ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا پازیٹیو ایک یہ میٹنگ اور کنسلٹیشن میری ہوئی ہے ان سے، جس میں ریجنل ایشوز پر بات ہوئی ہے، کنیکٹیوٹی کے ایشوز پر بات ہوئی ہے، پاکستان اور امریکہ کے جو میوچل انٹرسٹ ہیں اس پر بات ہوئی ہے، اور وہ اس کو ایک بڑا پازیٹیو اس کو میٹنگ قرار دے رہے ہیں۔ اب دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں امریکی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سولیون کا ٹویٹ۔ یہ بھی ٹویٹ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں اپنے اس ٹویٹ میں اگر آپ ان کی لائنیں گنیں، یہ جو 6-7 لائنیں ہیں، ان میں سے آدھی سے زیادہ جو لائنز ہیں وہ افغانستان سے متعلق ہیں،
کہ ہم بالکل جو افغانستان میں جو وائلنس ہے اس میں جو ہے وہ ریڈکشن ہونی چاہیے اور اس کا ایک نیگوشیٹڈ اس کا سیٹلمنٹ ہونا چاہیے، اس طرح کی چیزیں. ایک واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے. ہم چیزوں کو یعنی شاید اس کو ہم بتانا نہیں چاہ رہے، یا کوشش ابھی بھی یہی کر رہے ہیں کہ پبلکلی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہ جائے جس سے آپس میں اینگر میں اضافہ ہو، چیزیں خراب ہوں. تو آپ نے موید یوسف صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھا، آپ نے امریکہ کے جیک سلیون کا بھی ٹویٹ دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ ٹینشن نظر آ رہا ہے کہ ٹینشن ہے اس میں، اور دونوں کی جو ترجیحات ہیں آپس میں ملاقات میں وہ مختلف ہیں. موید یوسف صاحب کے حوالے سے میں ایک پوائنٹ کلیئر کر دوں. اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں شاید پرسنل ہو گیا ہوں. آپ یقین کریں میں کوئی پرسنل وینڈیٹا یا کچھ بھی وہ ایسا نہیں ہے. صرف پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے جب آتی ہیں اور پھر جو لوگ ان کو کرنے والے ہیں، ان کی کیپیبلٹیز، ان پر جو انفلوئنسز ہے اس کو دیکھتا ہوں، تو اس حوالے سے ضرور بات کی ہے. آپ یقین کریں کہ there is nothing personal against anyone. یہاں پر پاکستان کی بات ہے، ذاتیات کی بات نہیں. خیر یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک سامنے چیز نظر آئی. اب دوسری طرف آپ آئیے، پاکستان نے یہ تو ماننے سے انکار کر دیا. چائنا کے جو ڈیفنس سیکریٹری ہیں، یعنی جو ان کے ڈیفنس اٹیشی ہیں اور جو ان کے سفیر ہیں، یہ جو ایک ISPR نے جو جاری کیا ہے اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان اور چائنا، ان کی ہمارے آپس میں تعلقات ایسے ہیں، وی آر لائک آئرن بردرز، اور آنے والے وقتوں میں جو پاکستان اور چائنا کی جو انٹیگریٹی ہے، جو ٹیریٹوریل ان کی جو سیکیورٹی ہے، اس کو مل کر ہم سیف گارڈ کریں گے، اس کی مل کر ہم حفاظت کریں گے. یعنی یہ آ رہا ہے چائنیز ڈیفنس اٹیشی کی طرف سے، جو چائنیز فوج کے نمائندے ہیں، کہ اگر پاکستان پر کوئی کسی نے ایڈونچر کی، کوئی حملہ ہوا، چاہے وہ امریکہ ہے، چاہے وہ بھارت ہے، چاہے وہ کوئی اور طاقت ہے، تو چائنا اور پاکستان مل کر اس کی حفاظت کریں گے. اب اس کے بعد آپ اسی کمیونیکے میں آپ دیکھیں جو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جو لائنز ہیں، جو وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور چائنا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے جو میوچل انٹرسٹ ہیں اس کے لیے مل کر لڑیں گے. اب امریکہ کا میوچل، اب یہ چائنا کا یعنی جو چائنا کا انٹرسٹ کیا ہے، اپنے میوچل انٹرسٹ کے لیے بھی لڑیں گے. اور چائنیز یعنی امریکہ اس وقت سی پیک روکنا چاہتا ہے، چائنا اس کو چلانا چاہتا ہے. چائنا امریکہ کو بالکل آنکھیں دکھا رہا ہے. تو جو چائنیز پالیسیز ہیں، پاکستان فوج کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ، یا پڑھ لیں کہ ہم چائنا کے ساتھ مل کر اس حوالے سے کام کریں گے. تو پاکستان، اور پھر دیکھیں چائنا جو ہے اس سے پہلے ٹویٹ میں پاکستان کی فوج کو مین سٹے قرار دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ٹھیک ہے سیاستدانوں سے بھی تعلق ہے، سب سے بھی تعلق ہے، لیکن جو ایک سب سے بڑا تعلق جو پاکستان کے ساتھ چین کا ہے وہ پاکستان کی فوج کا ہے، اور اس پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور پاکستانی فوج کے سربراہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چائنیز انٹرسٹ ہیں اس کے لیے ہم ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے. تو بالکل پوزیشن واضح ہو گئی ہے. یہ جو بالکل عین اس وقت، عین اسی دن جس دن نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز پاکستان اور امریکہ کے ان کے ٹویٹس آئے ہیں کہ ان کی میٹنگز میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر آپ کو کوئی نظر نہیں آیا کہ موید یوسف صاحب نے یہ کہا ہو، یا امریکی سیکرٹری نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے کہا کہ ہم مل کر کام کریں گے اور دوست ہیں اور بھائی چارہ ہے اور یہ ہے وہ. نہ بالکل دوری ہے. ٹویٹس کی لینگویج بھی ڈیفرنٹ ہے، لیکن چائنا اور پاکستان ایک زبان بات کر رہے ہیں. بڑی جو کوشش ہے وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو چائنا کے ساتھ الائن کیا ہے. اب شاہ محمود قریشی بھی بحرین میں ہے، فیض حمید صاحب کی بھی ملاقاتیں. پاکستان بالکل جو صحیح ایک ڈپلومیٹک سمت ہے. چائنا کے ساتھ ہمارا بلاک ہے، چائنا کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے. امریکہ کو ہم نے انگیج کیا ہے، امریکہ کو یہ بات بتائی ہے کہ یو آر آن دا رانگ سائڈ. آپ جو مودی کے ساتھ کھڑے ہیں، کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ ٹالرنٹ، آپ کا رویہ جو ہے وہ ایک ایسا ہے جو غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے. تو یہ بڑے ہیوج چیلنجز، اور یہ بڑی لیٹسٹ یہ سچویشن آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے
چائنا اور پاکستان ایک ہیں بالکل. پھر دوبارہ یہ بات کہی گئی ہے. اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ری ایشورنس چائنیز ملٹری اور پاکستان کی فوج کہ بالکل مل کر کام کریں گے. امریکہ کے ساتھ دوری ہے اور پاکستان ایسا لگ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اینگر زیادہ نہ ہو, دوری زیادہ نہ ہو, لیکن امریکہ ایک بالکل ایک طاقتور بھینسے کی طرح ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اور دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے. سو فار پاکستان ہیز ریفیوز ٹو ڈو سو. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ نے کے بعد.